اس میں آپ نے لکھا ہے ترکی سپر پاور بننے جا رہا ہے. بالکل. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے, کیا آرگومنٹ ہے آپ کا اور فیوچرسٹک کیا دیکھتے ہیں؟ اب یہ دیکھا جائے اسلامی ممالک میں ترکی اس وقت واحد ملک ہے جس نے اپنا جو سیٹلائٹ بھی ہے وہ بھجوانے کا سلسلہ کنٹینیو رکھا. مسلسل جو ہے وہ 7 کے قریب سیٹلائٹ جو ہے خود ہی اس کو لانچ کر چکے, خود ہی اس کو خود اپنے پیڈ سے جو ہے روانہ کر چکے. پلس جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جو اسٹیلتھ طیارے ہیں خان جو ہے وہ ترکی نے تیار کر لے. ملیشیا کو تو فروخت, انڈونیشیا کو فروخت کرنے کا معاہدہ بھی ہو چکا ہے, اور پاکستان کے ساتھ بھی سلسلے میں جو ہے ایگریمنٹ کے بات چیت ہو رہی ہے. اور سب سے مین جو ہے اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران جو ڈرون نظر آئے ہیں آپ کو جو دہلی تک پہنچے ہیں وہ ترکی ہی کے تیار کردہ بائرکتار اور دیگر جو ڈرون تھے. یعنی ترکی اس وقت ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت آگے. اسلامی ممالک میں دیکھا جائے پاکستان کسی زمانے میں ترکی کے ساتھ بڑا کمپیریزن کرتا تھا, لیکن اب ترکی جو ہے وہ بہت آگے نکل چکا ہے. وہ اس وقت 16ویں بڑی جو اسے کہہ سکتے ہیں ہم اقتصادی قوت ہے. اسی وجہ سے ترکی کو میں کہتا ہوں ترکی رجب طیب ایردوان کے دور میں ایک سپر قوت بننے کی راہ پر گامزن ہے. بہت جلد جو ہے وہ آپ کو دیکھیں گے کہ یہ تقریباً 10ویں سے 9ویں 8ویں سپر طاقت ابھر کر سامنے آئے گا. اور یہ خاص طور پر عسکری قوت کے لحاظ سے, عسکری ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ان کے ادارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادارے اس وقت جو ہے عسکری قوت کے لحاظ سے, ٹیکنالوجی کے لحاظ سے تقریباً 12 سے 15 بلین ڈالر کی کمائی کر رہے ہیں. صرف اپنا جنگی سازوسامان فروخت کر رہے ہیں. 12 سے 15 بلین ڈالر کے صرف یہ عسکری جو ہے دفاعی صنعت ہے اس سے حاصل کر رہے ہیں. یعنی باقی 80% کے قریب اپنی جو ہے دفاعی صنعت کی وہ ضروریات ہیں وہ صرف اس سے پورا کر رہے ہیں. اچھا, اپنی لوکل یہ بتائیں کہ ترکیہ کے خلاف لڑنے والے کرد جو تھے انہوں نے علامتی طور پہ اسلحہ بھی جلایا اور انہوں نے کہا آئندہ ہم نہیں لڑیں گے. تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. اس میں رجب طیب اردوان کے رول کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھا جائے کہ صدر رجب طیب ایردوان طویل عرصے سے مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے. جن کا PKK کے سرغنہ ہے عبداللہ اوجان, اس کو جیل میں آپ کو پتہ جب سے وہ کینیا سے اس کو گرفتار کیا تھا اس وقت سے ترکی میں وہ اس کو جیل میں رکھا ہوا. اسی کے تھرو جسے کہہ سکتے ہیں اسی کے تھرو انیشیٹو لیا گیا تھا, اور پھر مذاکرات کا سلسلہ طویل عرصے جاری رہا. اور پھر آخر کار جو ہے وہ PKK جو ہے تقریباً 50 سال کے طویل, یعنی اگر دہشت گردی کا پاکستان میں اور دنیا میں کہیں اس وقت نام و نشان نہیں تھا, جبکہ ترکی میں 70 کی دہائی سے یہ دہشت گردی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا, اور دہشت گردی پر کسی صورت بھی قابو نہیں پایا جا رہا تھا. یورپی ممالک جو ہے وہ PKK کی مسلسل حمایت کرتے چلے آ رہے تھے. یہاں پر ایک چیز بتا دوں, اس پاکستان اتنا ایڈوانس جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں, PKK جو ہے ان کی دہشت گرد تنظیم ہے دوسری. جی ہاں. اور یہاں پر ایک چیز جو وہ KP ہے, جسٹس وہ آگ پارٹی ہے, ایک پارٹی کے نام سے, آگ پارٹی کے نام سے. PKK جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم ہے جو دہشت گردی کرتی ہے. جی ہاں. اور اس وقت دنیا کا واحد ملک تھا وہ میں بتا رہا ہوں PKK, ترکی پاکستان, جس نے ترکی کی اس وقت ہر طرح کی عسکری قوت کے لحاظ سے فوجی ساز سامان جو ہے پہنچایا تھا, گولہ بارود پہنچایا تھا اس پہ قابو پانے کے لیے, کیونکہ باقی سارے ممالک امریکہ نے نیٹو میں ہونے کی وجہ سے پابندیاں عائد کر دی تھی. یہ فرق ہے پاکستان ترکی کے تعلقات. ہندوستان کی ایوانوں میں ان کا میڈیا بھی چیختا ہے. انہوں نے کشمیر پہ بلنٹلی کہا, حقوق کی بات کی, کشمیریوں کی آزادی کو سپورٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ جب تحریک خلافت چل رہی تھی, ریوائیول کی جب خلافت, تو یہاں کے خطے کا, پاکستانیوں کا بڑا رول تھا اس میں. جی ہاں بالکل. تو اس کا مطلب ہے وہ تاریخ بھولے نہیں ہیں, وہ اس خلافت کے لیے جدوجہد کی جانے والی کوششوں کو سراہتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں بھی کوئی خلافہ کے ریوائیول کی بات ہے؟ معاہدہ لوزان تو آپ کو پتہ ہے 2024 میں ختم ہو گیا. تو اب ان کا اس کے بارے میں کیا ٹیک؟ ہاں نہیں, دیکھا جائے خلافت کا تو وہاں پہ ترکی میں خلافت دوبارہ سے بحال ہونے کے تو کوئی چانسز نہیں ہے. وہ اس وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ڈیموکریسی سسٹم ہے, اور ڈیموکریسی سسٹم کے تحت جو بھی حکومت جو صدارتی نظام اس وقت چل رہا ہے, صدارتی نظام کے تحت جو بھی 51% ووٹ حاصل کرتے ہیں, جو پارٹی بھی حاصل کرتی ہے وہ اقتدار میں آ جاتی ہے. ہاں, جہاں تک آپ نے کہا کہ سلطنت عثمانی, خلافت عثمانی کے دور میں پاکستان برصغیر کے مسلمانوں نے جو ہیلپ کی, جو مدد کی, جو خواتین زیورات پیش کی, وہ ترکی میں عوام جسے
آج تک وہ اپنے دلوں میں بسائے ہوئے، وہ کبھی بھی اس کو فراموش نہیں کر سکتے۔ اور رجب طیب ایردوان کی خوبی یہی ہے کہ وہ جب بھی کوئی جلسہ عام ہوتا ہے وہ پاکستان کی قومی شاعر علامہ محمد اقبال کے اشعار جو ہیں وہ ضرور پڑھتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ لاہور کے اجلاس میں جس طریقے سے لاہور کے جلسہ عام میں جس طریقے سے انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں سے چندہ جمع کیا تھا، وہ چندہ جو ہے پاکستان ترکی بھجوایا تھا، وہ آج تک ہمارے لیے پاکستان اس وقت سے لے کر اب تک ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہے، اور ہم کبھی بھی پاکستان کو فراموش نہیں کرتے۔ پاکستان کی یہ جو مدد جو کی ہے، خواتین نے جو اپنے زیورات بیچ کر جو کچھ بھی کیا ہے، وہ سب ترکوں کے دلوں میں کو بے شک وہ لیفٹ پارٹی ہو، رائٹ پارٹی ہو، جو اس میں جسے کہتے ہیں کوئی کمپرومائز کوئی پارٹی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ سب اس بارے میں پاکستان کو جانتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ ہمارے بیک اپ کرنے والا جو ہے۔ ایک چیز صرف اور بتا دوں کہ جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ سائپرس کے معاملے میں صرف پاکستان واحد ملک تھا جس نے سائپرس ترکی کے موقف کی سائپرس میں اپنے فوجی جہاز بھی بھجوائے تھے اور ہر طرح کی مدد کی تھی، جبکہ تمام ممالک نے ترکی کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس وجہ سے ترکی جو ہے پاکستان سے بڑی گہری محبت کرتا ہے، یہ محبت آج بھی جاری ہے۔ آج بھی اچھا، یہاں پہ اناتولیا ویزا سروس ہے اسلام آباد میں، ایک ہے ناردرن سائپرس کا ویزا چاہیے تو الگ ہے، وہ ایسا کیوں ہے؟ وہ کب جو ہے؟ اب یہ بھی دیکھا جس طرح ہمارے ہاں کشمیر دو حصے میں ڈیوائیڈ ہے، بالکل اس طرح جو ہے وہ سائپرس جو ہے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے۔ ناردرن جو ہے ہاں جی، شمالی قبرصی ترک جمہوریہ کہتے ہیں، وہ ترکی کے انڈر نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کی وہاں پہ اپنی حکومت ہے، وزیر صدر ہے، جیسے ہمارا آزاد کشمیر ہے۔ جی ہاں بالکل اسی طریقے سے وہاں پہ ان کے اپنے سفارت خانہ بھی موجود ہیں۔ وہاں کے جو ویزا لینا ہے تو ویزا لینے کے لیے وہاں کے آفس وغیرہ جو بھی غیر ممالک میں موجود ہیں، لیکن ہمارے یہاں کشمیری جو ہیں وہ ویزا پاکستان کا ہی ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ جی وہاں کے یہ ہے کہ وہ سائپرس کے جو ہے جہاں سائپرس ناردرن سائپرس کی شمالی قبرصی ترک جمہوریہ سائپرس کی بات کر رہا ہوں، وہاں کے آفیسز وغیرہ میں جا کے وہ لے سکتے ہیں، لیکن وجہ ایک ڈائریکٹ تھے وہ ترکی کے تھرو، یعنی پہلے استنبول میں لینڈ کریں گے پھر آگے وہ جائیں گے۔ جی ہاں۔ اچھا یہ بتائیں کشمیر پہ جو ان کا ٹیک تھا، ٹرکش عوام اور ان کا اکیڈمیا، چونکہ اکیڈمیا میں گیا ہوں مختلف کانفرنسز میں استنبول میں، تو کشمیر کے بارے میں انہیں بڑا نالج ہے، بڑا سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ میں آج کل دیکھتا ہوں انڈین میڈیا پہ بنیان و مرصوص جو آپریشن تھا، ترکی نے بڑا سپورٹ کیا پاکستان کو، تو وہ چیخ و پکار نئی دلی میں، ان کے ایوانوں میں، میڈیا میں کہ ترکیہ غدار نکلا، یہ ہے وہ، ترک پریزیڈنٹ کے بارے میں نازیبا الفاظ بھی کہے، تو کیا سمجھتے اتنی ہیٹ ہندوستان کو کیوں فیل ہوئی؟ ایکچولی جسے کہتے ہیں بھارتیوں کو، ہندوستانیوں کو آگ لگی ہوئی ہے، دل ان کے جلتے ہیں، اس لیے جلتے ہیں کہ ترکی نے کھل کر پاکستان کی ہمیشہ مسئلہ کشمیر ہو، آپ نے دیکھا بین الاقوامی پلیٹ فارم پر اقوام متحدہ جب کبھی بھی کشمیر کا مسئلہ آتا ہے، کشمیر کی ماؤں کی نگاہیں، اس وقت میں نے آرٹیکل بھی لکھا ہوا، کشمیر کی ماؤں کی نگاہیں جو ہے وہ رجب طیب ایردوان، کیونکہ وہ جس طرح رجب طیب ایردوان نے فلسطین کے معاملے میں آواز بلند کی ہے، آگے لے کے بڑھے ترک عوام کو، باقی دنیا اسلامی دنیا کو آگے لے کے بڑھے، وہ مسئلہ کشمیر کے بارے میں میرا خیال ہے کسی بھی اسلامی ملک کے لیڈر نے مسئلہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کے موقف کی کھل کر اس طریقے سے حمایت نے کی جس طریقے سے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان بین الاقوامی پلیٹ فارم پر مدد کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کی حمایت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اگر کشمیر میں دونوں کشمیر میں آج بھی اگر وہاں پر رائے شماری ہوتی ہے، وہاں پر ووٹنگ ہوتی ہے کہ کس لیڈر کو آپ چننا چاہیں گے، تو آپ کو یہ بتا دوں وہاں 99% ووٹ جو ہے وہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے حق میں پڑیں گے۔ اتنا کشمیری عوام جو ہے صدر رجب طیب ایردوان کو اتنا چاہتے ہیں۔ پاکستان اس ٹورزم کا جو ان کا میکنزم ہے اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی جو ہے وہ کرنا چاہوں گا کہ عسکری قوت آپ نے دیکھ، نیٹو نے ایک عسکری قوت بنائی ہوئی، نیٹو یورپی ممالک، اب پاکستان، ترکی اور ایران جو ہے نیٹو کی طرز پہ، کیونکہ یہ تین ممالک جو ہے فوجی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے بہت طاقتور ملک ہیں، یہ تینوں ممالک اب جا رہے ہیں ایک نئی جسے کہتے ہیں عسکری قوت ابھر کر سامنے آ رہے ہیں، نیٹو کی طرز پر ایک جو ہے وہ ادارہ بننے جا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو اس پہ ہم 2 سال سے یہی بات کر رہے ہیں، آپ نے میرے دل کی بات جی، یہ اب آپ جو ہے یہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے اور آئندہ آپ بہت جلد اس بارے میں خوشخبری سنیں گے۔ ہم آتا ہوں میں آپ کو ٹورزم کے بارے میں۔ ٹورزم کے بارے میں ترکی اس وقت دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جہاں پہ ٹورزم کے جو ہے سیاح جو ہے وہ 60 ملین کے قریب سیاح جو ہے ہر سال آ رہے ہیں اور اس کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک سال کے دوران $70 بلین کی کمائی ترکی حاصل کر رہا ہے ٹورزم کے، کیونکہ ترکی کے پورا کا علاقہ جسے پورا ٹرکی جسے کہہ سکتے ہیں، بر اعظم ایشیا میں اور بر اعظم یورپ، 2 بر اعظم میں واقع۔ استنبول کی سیر کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 10 دن کا
مارجن ضرور چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے آپ استنبول میں اتنی بڑی تعداد میں تاریخی عمارتیں موجود ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی اتنی بڑی تعداد میں تاریخی عمارتیں ایوب سلطان، بلو ماسک، آیا صوفیہ، اس کے علاوہ وہاں پہ میوزیم وغیرہ اتنی بڑی تعداد میں میوزیم. پھر آپ کپاڈوکیا چلے جائیں جہاں پہ بڑی تعداد میں جیپنیز آ رہے ہیں، جہاں پہ بلون گرم ہوا کے غباروں کی جو سیر کرنے کا. پھر آپ انطالیہ چلے جائیں اور یہاں پر جو رشین ٹورسٹ جو ہے، بودرم چلے جائیں جہاں پر جو ہے وہ برطانوی ٹورسٹ آ رہے ہیں، جہاں پہ ڈائیورس کلچر، ہر ملک کا ٹورسٹ دیکھا. جی ہاں، ہر ملک کا ٹورسٹ جو ہے وہاں پر کیا اٹریکٹ کر رہا ہے. چلیں یہ ہسٹورک پلیس ہے، میکنزم بہت اچھا ہے، سسٹم اچھا ہے، بیس جو بنی ہوئی ہے، بیس جو تقریباً 70 کی دہائی سے بیس بننا شروع ہو، سہولیات اچھی دینی، ہر طرح کی سہولیات دیتے ہیں آپ کو، کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا. آپ جہاں بھی جس قسم، اگر آپ اسلامی طرز کے ٹورزم چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے بورسا وغیرہ میں جائیں، وہاں پر آپ کو اسلامی طرز کی جو ہے صحت ملے گی. اگر آپ اس میڈیٹیرین سائڈ پہ جائیں تو آپ جو کچھ بھی کرنا چاہیں بالکل یورپ کا انداز کا کھلی، ہر ایک کو اجازت ہے، جو کچھ سی سائڈ پہ جانا چاہتا ہے، بیچز میں جانا چاہتا ہے، جس طرح بھی بیہیو کرنا چاہتا ہے، کسی قسم کی وہاں پہ پابندی عائد نہیں. اسی طرح ایجین ہے، وہاں پہ یعنی 7 کے 7 علاقے ایسے ہیں جہاں پہ مختلف ایک دوسرے سے مختلف ٹورزم کا سلسلہ جاری ہے. کرسچن جو ہیں، کرسچن بڑی تعداد میں آتے ہیں وہاں پر. حضرت مریم آنا کا جو ہے وہاں پہ جسے کہتے ہیں عبادت گاہ موجود ہے، وہ عیسائی بڑی تعداد میں. اچھا یہ بتائیں، آیا صوفیہ کی کنورژن پہلے وہ چرچ رہا، اس فیصلے کو میں نے دیکھا وہاں پہ بہت سارے ٹورسٹ عراق سے، شام سے، پاکستان سے، اسلامک کنٹریز سے، یہی نہیں بلکہ ویسٹ سے بھی دوسرے لوگ آتے ہیں وہ آیا صوفیہ کو دیکھنے. جب اناؤنسمنٹ ہوا تھا وہ، تو اس فیصلے کے بعد اس کا کتنا امپیکٹ پڑا ٹورزم پہ؟ نہیں دیکھیے، وہاں پہ وہ جو چرچ کے طور پر استعمال نہیں ہوتا تھا، ترک جب عجائب گھر ہوا تو عجائب گھر میوزیم کے طور پر استعمال ہوتا چلا آ رہا تھا. پھر رجب طیب ایردوان نے اس کو جو ہے وہ ایک ماسک مسجد، کیونکہ ایکچولی بیسک وہ مسجد کے طور پر ہی ہو رہی تھی، پھر جو ہے اس کو بعد میں میوزیم میں کنورٹ کر دیا گیا. لیکن رجب طیب ایردوان نے پچھلے 5-6 سال 24 تک وہ ماسک ہی تھی، بالکل صحیح بعد میں عجائب گھر. جی ہاں، سلطان محمد فاتح کے دور سے وہ سلسلہ چلا آ رہا تھا. اس کے بعد وہ میوزیم اتھا ترک کے دور میں میوزیم بنا دیا گیا، اور پھر رجب طیب ایردوان کے دور میں دوبارہ اس کو جو مسجد. لیکن آرکیٹیکٹ اور اس کا فینسی وہ سارا دیکھنے کے لیے تو، اور پھر اس کے سامنے بالکل سامنے اپوزٹ آپ دیکھیں گے بلو ماسک، وہاں پہ بھی بڑی تعداد میں، یعنی آپ کو کرسچین ٹورسٹ بھی نظر آتے ہیں، وہیں پر آپ کو مسلمان ٹورسٹ بھی. اور میں نے دیکھا ہے جو گریو یارڈ ہے سلطان حمید اور سارے ان کے اہل خانہ کا، وہ بڑا یونیک ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس کو بھی دیکھنے کے لیے جب وہ مزاروں پہ کتبے وغیرہ دیکھتے ہیں تو بالکل فرق نظر آتا ہے. اس طرح کے کتبے آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے.